پٹھان نے کس کر کے بھیلچا اس کے سر پہ مارا، ڈھیر ہو گیا جی، شہید ہو گیا انڈیا والا۔ آ کر کے لوگوں نے کہا، عرب کہتے لماذا قتلتہ، کیوں قتل؟ جیسے بنگالی برمی تبلیغی جماعت میں گئے نا، تبلیغی جماعت میں، تو امیر صاحب نے بھیجا کہ جا کر کے روٹی لے کر آؤ، سالن ہم نے اپنی بنائی ہے، روٹی لے کر آؤ، کسے؟ بھٹی سے، ہاں بھٹی سے، تنور سے جا کر کے روٹی لے کر، وہاں گیا تو اپنی دھوتی میں روٹی لپیٹ کر کے لائے۔ دھوتی، اب ساتھی سارے کہتے کیسے کہیں یار یہ دھوتی میں؟ کہتے اللہ قسم پاک ہے، میں نے صاف کیا ہے اس کو۔ لیکن دھوتی استعمال کہاں ہوتا ہے؟ تو آدمی کی پھر یہ کہ بالکل، یعنی یہ WC ہوتی ہے کیا، یہ جو گند والے، یہ پہلے دن دکان سے آپ لے لے، صابن لگائیں، اس کو صاف کر کے بھی اس میں بریانی ڈال کر آپ کو دے دیں، تو تصور ہی اس کا ایسا ہے کہ وہ بریانی کے لیے نہیں ہے، تو دھوتی ہے نا وہ اس کے لیے نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں اللہ کی قسم بالکل پاک ہے، سمجھا؟ ابھی دھویا، آج دھویا، یعنی 3-4 دن پہلے استعمال، 3-4 دن پہلے استعمال، اس کے بعد الحمدللہ اس کو دھو لیا ہے اور استری کیا ہے، سمجھے؟ اس لیے فلا تکونن من الممترین، آپ لوگ شک نہ کریں۔ عبدالکلام آزاد، عبدالکلام جس نے انڈیا والے جو صدر مسلمان سائنسدان جس نے ایٹم بم بنایا، انڈیا نے وہ بم ایٹم بم استعمال کر کے بتا دیا کہ میرے پاس ایٹم بم ہے، آیا سمجھ میں؟ حضرت نواز شریف مرحوم، حضرت سے کہا گیا کہ آپ بھی استعمال کریں اور دنیا کو دکھا دے کہ پاکستان بھی سپر طاقت ہے، اس کے پاس ایٹم ہے۔ نواز شریف نے کہا غدن بعد غدن، کل پرسوں ترسوں خرسوں ٹھرسوں شرسوں، لوگ کہہ رہے کہ انڈیا ہمیں آنکھیں دکھا رہا، آپ کچھ کر لے۔ حضرت جی پہلے حیران ہو گئے، امیر المومنین مولانا نواز شریف، کہ ہم کیا کریں، پہلے اس کو خیبر پختون میں استعمال کریں یا پنجاب میں استعمال کریں؟ پنجاب میں کیوں استعمال کریں؟ پنجاب میں بھی نہیں، سندھ میں سندھی مانو کتے چھڑندہ یا لاوار اس قسم کے بلوچستان میں ملا کر استعمال کریں، تاکہ وہاں کے جو تھوڑے سے پانی دور دور سے آ کر کے ہم لیتے تھے چاغی کے، وہ پانی بھی سارا کا سارا ختم ہو گئے، قرب و جوار کے چشمے بھی ختم ہو گئے۔ بلوچ تو ویسے پہلے سے کالے کالے تھے، لیکن ایٹمی ذرات وہ وہاں پر پھیلے تو بچے بھی لنگڑے لوڑے ایسے پیدا ہو گئے۔ یہ ہوا چاغی والوں کے ساتھ، جانور قرب و جوار کے پانی سے اگر یہ کہ پیتے تو وہ جانور بھی شہید ہو جاتے تھے ایٹم کے حوالہ۔ بہرحال حضرت امیر المومنین نے ایٹم بم استعمال نہیں کیا، کافی دیر تک استعمال نہیں کیا۔ ریاض کے اندر پٹھان غریب مزدوری کر رہے تھے، ریاض کے اندر ایک انڈیا والا بھی تھا، تو انڈیا والا کہتے وہ خانہ، ہاں، کہا کہ ہم نے ہندوستان نے ایٹم بم استعمال کر کے دکھایا کہ ہم یہ ہے کہ ایٹمی طاقت ہے، ہمارے سپر طاقت ہے، تمہارے پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ پٹھان نے کہا نہیں، خوچہ تم صبر کرے گا، ہے، کہا ہے تو پھر استعمال کر کے دکھاؤ تو صحیح دنیا کو، کہا کہ ہم کرے گا۔ ایک ہفتے کے بعد پھر انڈین نے پھر یہ کس کا دماغ کھایا، کہا خان صاحب تمہارے پاس نہیں ہے، اگر ہے تو استعمال کر کے دکھاؤ، کہا خوچہ ہے تم صبر کرے گا، ہمارا نواز شریف کرے گا، ہمارا امیر المومنین، کہا نہیں ہے، کہا ہم مانتا ہے نہیں ہے، تو تم کیا کرو گے؟ سمجھے؟ کہا کہ کیا ہے، تم کیا کرو؟ کہا ہم تمہیں ماریں گے، ایٹم بم ہے، ایک ایٹم چھوڑیں گے پاکستان سارا تباہ ہو جائے گا، آئے سمجھے؟ پٹھان نے کہا خوچہ بکواس چھوڑ۔ پھر 3-4 دن کے بعد پھر یہ کہ انڈیا والے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، سمجھے بھائی جان، پٹھان اور بلوچ تو ویسے قداور تو ہوتے، باقی خیر، انڈیا والا اپنے آپ کو سیاڑا سمجھ رہا تھا، پھر کہا کہ خان صاحب ہم نے استعمال کر لیا، آپ کے پاس نہیں ہے، یہ 1 مہینہ پورا ہونے کو ہے، 2 مہینہ، کیا آپ نہیں کر رہے؟ کہا کہ دماغ ہمارا نہ کھا، نہیں کرتا، نہیں ہے، نہیں کرتا، تو کیا کرے گا؟ کہا ہم تمہارے سرحد میں داخل ہو جائیں گے، سمجھے؟ سرحد میں داخل ہو جائیں گے۔ کہا تم کیسے داخل ہوگا؟ کہا ہوئے گا،
پٹھان کے پاس بیلچا تھا، اس نے کھینچا، لکیر کھینچا، کہا اب وہ تمہارا سرحد ہے، یہ ہمارا، آ جاؤ تم، وہ تمہارا انڈیا ہے اور یہ ہمارا پاکستان ہے۔ ریاض میں لکیر کھینچا، اس کو انڈیا بنائے، سمجھے، لے رہا ہے ریاض میں، اور اس کو کیا بنائے؟ پاکستان بنائے۔ وہ تمہارا انڈیا ہے، یہ ہمارا، تم اس لکیر سے قدم رکھو۔ وہ لوگ تعلیم یافتہ ہوتے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میں مذاق کر رہا ہوں، وہ تو مذاق کر رہا تھا۔ اس نے ایک قدم رکھا، دوسرا، پٹھان نے کس کر کے بھیلچا اس کے سر پہ مارا، ڈھیر ہو گیا جی، شہید ہو گیا انڈیا والا۔ آ کر کے لوگوں نے کہا، عرب کہتے لماذا قتلتا ہو، کیوں قتل کیا؟ لماذا قتلتا نہ پیجم خوچ ہمارے سرحد میں داخل ہو رہا ہے، لماذا قتلتا سوائی دے چیشے ہمارا سرحد میں داخل ہوتا۔ پولیس نے آ کر کے شرطی نے کہا لماذا قتلتا خوچا تاسو نہ گورے، آپ دیکھ بھی نہیں رہے کہ ہمارے اللہ آپ کا بھلا کرے ہے کہ اس میں داخل ہو گیا، سرحد کے اندر داخل ہو گیا ہمارے ملک میں چھوڑوں گا اس کو؟ ایٹم کے لیے ایسی جرأت چاہیے، سمجھے بھائی؟ ایٹم نہیں ہے لیکن جرأت ہے، بیلچا سے بھی کام کرتا ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اور ایٹم ہو لیکن جرأت ہی نہ ہو تو پھر کیا آیا سمجھ؟ جی یاد رکھ لینا کہ پاکستانی فوج، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، پاکستانی سرحدات کی حفاظت کرتا ہے، اس کی حفاظت، اور ایمانی سرحدات کی حفاظت کرنے والے علماء ہیں، سمجھے بھائی جان؟ یہ زیادہ مشکل ہے۔ ایمانی سرحد، ایمان کے حدود اربع کیا ہے؟ اس سے آدمی باہر نکل کر کے کتنے کفری کلمات ہمارے اہل اقتدار بکتے رہتے ہیں، اور کتنے ان لوگوں سے جو جدید تعلیم یافتہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، سمجھے، ان کو ایمانیت اور کفریت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ صرف اس پر پوری دنیا آ جائے نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس میں پوری شریعت آ جاتی، لا الہ الا اللہ، اللہ آپ کا نظام ہے پورا کا پورا، کہ یہاں عبادت صرف اللہ کے معبود، اللہ عبادت اس کی ہوگی، لیکن عبادت کا طریقہ کس سے سیکھیں گے؟ محمد رسول اللہ۔ یہ دونوں کو اس میں پورا نظام آ گیا۔ اگر اس کلمے پر جس کو بڑوں نے، قائد اعظم مرحوم نے اور علامہ اقبال نے، ان حضرات نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پوری دنیا لاکھوں نے جو قربانی دی، صرف اس کی پاسداری کرے تو مولوی کو تحریک چلانے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ بس غداری ہے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سے، اس پہ نہیں کریں گے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ، یہ بھی تعدی حدود میں سے، حدود اللہ سے تجاوز نہ کرو، اللاتی یاتین الفاحشۃ جو۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔